سب کچھ تباہ ہو گیا، نہ ذاتی گھر بچا، نہ گاڑی، نہ ہی مال بچا. اور واقعی ابھی جس طرح کے واقعات و سانحات ہو رہے ہیں تو یوں ہو رہا ہے کہ ایک بندہ اچھا خاصا بلکہ زکوٰۃ دینے والا تھا اور پوزیشن ایسی آ گئی کہ زکوٰۃ لینے والا بن گیا، کیونکہ قرضوں تلے بھی ڈوب گیا. تو اچھا خاصا تھا بیچارہ، اور بیچارہ ایسی آزمائش آئی کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح بھی بالخصوص سانحہ گل بلازہ میں بھی ہوا. تو حضور اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بندہ پہلے کہ جیسا کھڑا تو ہو جائے اس سے زیادہ مضبوط کھڑا ہو جائے. اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو، جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں، جی جو سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، پروردگار عالم سب کو اس طرح کے حالات سے محفوظ فرمائے. اللہم آمین. کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ فقر جو ہے نا، محتاجی، یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، نعوذ باللہ انسان. اللہ کیونکہ ایک بندہ مالدار تھا اور یہ دنیا جو نا، وہ کہا گیا کہ الناس باللباس، لوگ آپ کے ظاہر کے ساتھ ہیں، لباس کے ساتھ. جی 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 جیسا آپ کا حلیہ وضاقتہ ہے، پیسہ ہے، تو آپ کی چپلوں سے بھی کی جائے گی، آپ کے بابا بھی کی جائے گی، آپ کی غلط باتوں کو بھی صحیح کہا جائے گا. لیکن جب یہ رخصت ہوتا ہے اور جو لوگوں کے رویے چینج ہوتے ہیں نا، حضرت میں نے اپنی زندگی میں سگے خون کے رشتوں کو منہ پھیرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. یعنی اولاد جیسی جو نعمت ہوتی ہے، جس کے لیے لوگ وظائف پڑھتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی تو میڈیسن استعمال کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ اولاد حالات بدل جائیں تو منہ پھیر لیتی ہے. اللہ اکبر. تو میں جتنے ناظرین سن رہے ہیں آج اس آئیڈیاز کے جو پلیٹ فارم کی وساطت سے میں کہوں گا، میں وظیفہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ حضرت 3 راتوں میں کام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مال واپس نہیں آتا ہے، لیکن اسباب ایسے بن جاتے ہیں کہ مال واپس آنے کے ذریعے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. صرف 3 راتیں انشاءاللہ. انشاءاللہ نہیں ہو تو اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر 3 راتوں میں میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے پاس آئے انہوں نے پڑھا ہے، 3 راتوں کے بعد الحمدللہ رب العالمین معاملات میں بہتری آنا شروع ہو گئی. ہاتھ تھامنے والے آ گئے، کسی کو پریشان نہیں، یار ہم کھڑے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے، رات کے آخری پہر میں اٹھنا ہے. اب جاگ رہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سو گئے تو رات کے آخری پہر میں اٹھ جائیں. اچھا، آخری پہر کس کو بولتے ہیں؟ آخری پہر کہا جاتا ہے تو جو فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اس سے پیچھے جو 3-4 گھنٹے ہیں نا، یہ آخری پہر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. آسان الفاظ میں نے عرض کر دیا. تو رات کے آخری پہر میں اٹھ جائے اور باوضو ہو کر، چاہے وضو ہو تب بھی تازہ وضو کرے، باوضو ہو کر 3 سجدے کر رہے ہیں. نماز نہیں پڑھنی ہے، نیت نہیں باندھنی، ہاتھ نہیں باندھنے، رکوع میں نہیں جانا، ڈائریکٹ سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. اور پہلے سجدے میں 100 مرتبہ یا وہابو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کیا پڑھیں گے؟ یا وہابو. ٹھیک ہے. پھر اٹھ جائیں گے سجدے سے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے اور یا وہابو 100 مرتبہ پڑھیں گے. اچھا، عام طور پہ اب گنے کیسے؟ سوال یہ ہوتا ہے. تینوں سجدوں میں 100 مرتبہ کر کے یا وہابو پڑھیں گے. تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اس طرح تسبیح لے لیں ہاتھ میں اور سجدے میں سر رکھ لیں، اور انسان کو اندازہ ہوتا ہے یا وہابو پڑھنے میں بمشکل آپ کو 2-2.5 منٹ لگیں گے. صحیح. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے 1.5 منٹ ہو گیا، اور سر اٹھا کے دیکھ لیں. یہ 3 سجدے ایسا کرے، اس کے بعد اٹھ جائے اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے. حضرت عام طور پر پہلی رات میں ہی کام ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. نہیں ہو تو دوسری رات، نہیں ہو تو تیسری رات میں انشاءاللہ ضرور کامیاب. اللہ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے